السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، اور غیر اللہ کو اور مردوں کو غوث کہنا یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ آپ نے کہا کہ دلیل دیجیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تقلید کے راستے پر نہیں ہیں بلکہ آپ دلیل کے راستے پر ہیں اور آپ دلیل طلب کر رہے ہیں۔ تو جی میرے بھائی، فوت شدگان کو پکارنا، مردوں کو پکارنا، وفات کیے ہوئے کو پکارنا، مر گئے ہوں کو پکارنا، قبر میں دفن شدہ لوگوں کو پکارنا، جو آپ کی پکار نہیں سن رہا اسے آوازیں لگانا، یہ حرام ہے اور یہ عمل کفر پر مبنی ہے اور یہ عمل شرک اکبر پر مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ تو جی سنیے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں۔ کہاں پر فرماتے ہیں؟ پارہ نمبر 9 میں سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت ہے 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ واقعی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو، تمہاری پکار کو قبول کر لیں، تم پکار رہے ہو اور تمہاری پکار کو قبول کر لیں اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ماں سوا جن کی پکار کرنے والے ہو، تو جو تمہارے یہ معبود ہیں جو تم نے خود سے بنا لیے ہیں، فرمایا یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجا گیا اور مریم علیہ السلام کو پوجا گیا۔ اسی طرح بے شمار لوگوں نے مختلف شخصیات کی پوجا پاٹ کی، اور کلمہ پڑھنے والوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا۔ کلمہ پڑھنے والوں میں البریلویہ اور دیگر اہل شرک مشرک، اور کلمہ پڑھنے والوں نے حضرت علی علیہ السلام کو پوجا، اہل بیت کو پوجا، اہل تشیع وغیرہ۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں نے مردوں میں سے، مرے ہوئوں میں سے، فوت شدہ لوگوں میں سے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوجا اور انہیں غوث کا اور غوث اعظم کا نام دے دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ یہ تو تھا یہاں قریب کا حال، ہم تھوڑا پیچھے کو چلتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بزرگوں کو اپنے جیسے بندوں کو پوجا اور ان کی پوجا پاٹ کی اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سنتا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان بزرگوں کے آگے، ان بزرگوں کی اللہ کے آگے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان بزرگوں کی پوجا پاٹ کی۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی مشرک ہے، وہ اہل کتاب مشرک ہوں، وہ چاہے کوئی اور بد مذہب مشرک ہو یا کلمہ پڑھنے والے مشرک ہوں، عبادت کسی شخصیت کی جاتی ہے، اپنے جیسے انسان کی جاتی ہے، پلس ملائکہ کی بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح جنات کو بھی پوجا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جیسے انسان تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو دراصل مورتی پوجا کے پیچھے وہ بزرگ پوجا کا تصور کار فرما ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی 5 بزرگوں کی مورتیاں بنا لی۔ اولاً شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ عبادت خانوں میں
ان بزرگوں کی تصویریں بنا کے لگا دو مورتیوں اور دیگر صورت میں۔ اگلی نسل کو شیطان نے پٹی چڑھائی کہ تمہارے ابا اماں تو انہی کو پوجا کرتے تھے۔ یوں یہ قوم بزرگوں کی پوجا پاٹ ان لوگوں نے شروع کر دی، اور جب پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے ان کو اس پوجا پاٹ سے منع کیا تو انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ سردار اپنی قوم کو کیا کہنے لگے؟ سنیے، قرآن پارہ 29 سورہ نوح ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور کہا انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ تو یہ 5 بزرگ تھے، ود، سوا اور یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے۔ ان ظالموں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنائیں اور ان مورتیوں کو پوجا جانے لگا اور ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ اور اسی طرح مکہ کے مشرکوں نے جہاں 360 بتوں میں بے شمار بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے، وہیں ان ظالموں نے پیغمبروں کے بھی بت بنا کر بیت اللہ میں لگا رکھے تھے۔ جہاں حبل اور منات کی پوجا ہوتی، وہاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبروں کی مورتیاں بنا کر ان کی بھی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اب جیسے ہم بندے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح بندے، جیسے میں انسان ہوں، 2 آنکھیں ہیں، آپ کا نام پتہ نہیں کیا ہے، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے 2 کان ہیں، منہ میں زبان ہے، اوپر تلے 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، بھیجے میں کھوپڑی میں بھیجا ہے، آپ کی 2 ٹانگیں ہیں، ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے، آپ کا پیٹ ہے، پیٹ میں معدہ ہے اور پیٹ میں پتا ہے، گردے ہیں، یہ سارا کچھ یہی جناب ابراہیم علیہ السلام کا، یہی ود اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کا، یہی علی حجویری کا، یہی حضرت علی علیہ السلام کا، یہی نبی کریم علیہ السلام کا۔ تو فرمایا تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ تو بندوں نے بندوں کو پوجنا شروع کر دیا، بندوں نے بندوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور پیغمبر یہ دعوت لے کر آئے کہ بندیوں کی پوجا چھوڑ کر کائنات کے پروردگار کی پوجا کرو اور عبادت کرو۔ تو کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ پکارنا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ کہ مردوں کو آواز لگا رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کرنا، یہ پکار لگانا، یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ پارہ 2 کے اندر فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور یہ ظالم لوگ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ رہے ہیں جو حی قیوم ہے۔ اچھا، کس کو چھوڑ کر تم ظالموں مردوں کو پوج رہے ہو؟ اس ذات کو چھوڑ رہے ہو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اسے چھوڑ کر تم اسے پوج رہے ہو جو سویا ہوا ہے اور جو مرا ہوا ہے۔ اور جن بزرگوں اور پیغمبروں اور رسولوں اور جناب اولیاء اللہ کو علیہم الصلاۃ والسلام پوجا گیا، وہ تو جو بھی آیا وہ تو اپنا استنجا نہیں کر پائے۔ ہاں، پیغمبر بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اسے دائیا نے غسل دیا،
اللہ اللہ، پیغمبر بھی فوت ہوتا ہے تو اسے بھی غسال غسل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نقشہ ہے! ہمارے پیارے نبی تاجدار ختم الرسل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، یہ بریلوی بھی مانے گا، دیوبندی بھی مانے گا، شیعہ بھی مانے گا، اور اہل حدیث تو ہے ہی قرآن حدیث والا، سب میں یہ بات ایکول ہے۔ نہ طاہر القادری انکار کرے گا، نہ الیاس قادری انکار کرے گا، نہ طارق جمیل انکار کرے گا۔ کیا ہے وہ کیا ہے وہ سنیے، اپنے مولویوں سے پوچھ کو دیکھ لو، پیارے نبی علیہ السلام کے غسال کون تھے؟ آپ کو جناب عباس غسل دیتے ہیں، آپ کو جناب علی غسل دیتے ہیں، آپ کو حضرت عباس کے بیٹے غسل دیتے ہیں، آپ کو آپ کے غلام غسل دیتے ہیں علیہ السلام۔ تو جناب آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ عظیم ہستی جو وفات پا جاتی ہے اور انہیں غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام۔ تو پیغمبر بھی فوت ہونے کے بعد اپنے آپ کو غسل دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ہماری مدد کریں گے۔ مشرک میں جہاں بہت سارے فالٹ موجود ہیں، وہیں مشرک بے حیا اور بے شرم بھی ہوتا ہے۔ کیا جو ہستی اپنے آپ کو غسل نہ دے پائے وہ ہماری پکار کو سنے گی؟ وہ ہماری مدد کو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام زندہ تھے، آپ سرائکی میں جا کر اللہ کے نبی کو پکاریں، ان کو نہیں پتہ چلتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب زندہ تھے آپ جا کر پنجابی میں بات کرتے، پیغمبر کو معلوم نہ ہوتا۔ کیوں؟ انہیں سوائے عربی کے اور کچھ نہیں آتی۔ ہمارے نبی کو عربی لینگویج آتی تھی، پیغمبر زندہ ہو اور جا کر سرائکی میں مانگنا شروع کر دو۔ اب پیغمبر فوت ہوئے تو صاحب قبر آپ کی بات سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو کیا معلوم کہ آپ سرائکی میں اور پشتوں میں کیا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کے یہ پکارنا یہ عبادت ہے، اور ظالم اور مشرک لوگ، کلمہ گو مشرک بھی اور رام رام ستیہ رام کرنے والا بھی، اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر، لا تاخذو سینۃ ولا نوم والی ذات کو چھوڑ کر فوت شدہ کو پکارتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اور یہ بزرگ سنتے ہوتے تو جناب صدیق نے جب سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا جان کا ورثہ نہیں ملنے والا، کیوں کہ پیغمبر کا فرمان ہے ہمارا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، ورثہ نہیں ہوتا، تو کیا فاطمہ علیہ السلام پیغمبر کی قبر پہ گئیں کہ بابا جان ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ تو پکارنا یہ عبادت ہے، اور فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، ان کو پکارو۔ ایک بندہ 1000 سال تک پیغمبر کی قبر پہ کھڑے ہو کر اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ پڑھتا رہے نا تو کہتا رہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اندر سے آواز آ جائے میاں بس کر جاؤ، میں نے سن لیا، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ کبھی مشکل کشائی نہیں ہوگی۔ سننے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ما فوق الاسباب۔ ہاں، اسباب کے تحت بندہ بندے سے مدد مانگ سکتا ہے۔ قرآن مجید پارہ 20 سورہ نمل، امن یجیب المضطر اذا دعاہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ تو بے کسوں کی پکار سننے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں ہے۔
اللہ ہی ہے جو ما فوق الاسباب، کوئی اسباب نہیں، وہ اللہ ہی سننے والا ہے، وہ اللہ ہی سننے والا ہے، ورنہ پیغمبر یا مخلوق تو حدیث صاف موجود ہے۔ نبی علیہ السلام حالت سفر میں ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہم سو رہے ہیں تم جاگو، نماز کے وقت پر اٹھا دینا۔ بلال کچھ دیر تو جاگتے رہے، آخر بلال نے بھی اونٹ اور اونٹنی کی ٹیک لی اور تھوڑی دیر میں بلال بھی گئے، اور نبی علیہ السلام جب جاگے تو سورج کی کرنیں آپ کے چہرے انور پہ پڑ رہی تھیں۔ تو بلال سے کہا بلال کیا ہوا؟ بلال کہتے ہیں جو آپ پر غالب آئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، آپ بھی نیند میں گئے تو میں بھی برداشت نہ کر پایا، مجھ پر بھی نیند نے غلبہ پا لیا۔ ارے پیغمبر زندہ ہیں، یہ آپ اور میں نہیں ہے کہ نماز چوک گئی تو کوئی پرواہ نہیں، پیغمبر زندہ ہیں، نماز قضا ہو گئی اور آپ کو معلوم نہ ہوا۔ ارے ظالم، زندہ پیغمبر، نماز قضا ہو گئی، پیغمبر کو نہیں معلوم ہوا، اور سورج کی کرنیں چہرے پہ آ کے پڑنے لگیں۔ تو پیغمبر کے فوت ہونے کے بعد کیا پیغمبر تیری پکار سنے گا؟ اور جب اتنی عظیم ہستی نے نہیں سننا تو عبد القادر جیلانی نے کیا خاک تیری بات کو سننا ہے؟ اور بہاول حق بیڑا دھاک نے تیری خاک بات کو سننا ہے؟ پاک وطن والے نے خاک تیری بات کو سننا ہے؟ یہ تو وہ ہیں، عبد القادر کی پوری باڈی کو مٹی کھا گئی ہے، ثبوت عبد القادر کی قبر کھود کے دیکھ لو۔ پاک وطن والے اگر کہیں کھوتا دفن نہ ہو اور انسان ہی دفن ہو، ویسے کھوتا بھی ہو تو ایکول ہوگا، دیکھ لو ان پیروں کو قبروں سے، ان کی قبریں کھود کر، ان پیروں کی قبریں کھود کر مٹی ان کے جسم کھا گئی، اور سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام، ان کے تو جسموں کو بھی مٹی کو کھانے کی جرت نہیں ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ تو پیغمبر نہیں سنتا، پیغمبر زندہ ہے، سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی، نہیں معلوم ہوا، اب وہ پیغمبر تیرے فوت ہونے کے بعد تیری پکار سنے گا؟ اور جب اتنی عظیم ہستی کا یہ حال ہے تو تیرے ان بابوں کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ بابوں کی بجائے بھی کہیں کھوتا دفن ہے تو کہیں کتا دفن ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کتا بھی نہیں ملا، کہیں ویسے مٹی کی ڈیری بنا لی، 100-200 کی چادر چڑھا لی تو چلو جناب کام شروع ہو گیا۔ مثلا کہیں بابا بھی موجود نہیں، کیا خوب لطف کی بات ہے، کہیں بابا موجود ہی نہیں ہے۔ کل میں اور میرے پیارے ایڈمن الیاس بٹی بھائی، ہم اسلام آباد ایک علاقے میں گئے، کون سے علاقہ؟ 12 کہو سے واپس آتے ہوئے بنی گالا آئے، بنی گالا میں ایک بابے کی قبر پر آئے، بلکہ قبر کیا مزار تھا، بابے کا نام بھی لکھا ہے، ویڈیو انشاءاللہ آج وہ یوٹیوب میرے چینل پر آ جائے گی، بابے کا نام بھی لکھا ہے، لیکن بابے کی قبر کوئی نہیں ہے، تو یہاں ان کو قبر بنانے کی نوبت بھی نہیں آئی، لیکن ظالم لوگ وہاں پر بھی آ کر چراغ جلا رہے، آدھے جلے چراغ وہاں موجود تھے، تو کہیں پر تو قبر ہی سرے سے موجود نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر حرام ہے۔ ارے اس کو پکارو جس کو نہ نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے، جو موت سے پاک ہے، جو موت سے پاک ہے، اور وہ موت دینے والا ہے، مرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ماں سوا کو پکارنا یہ حرام ہے، عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرنا یہ کفر ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آیات آپ کے دماغ میں جگہ پا لیں۔